آ رہا ہے وہ تو بحیثیت بیوی سب میرا حق ہے. اب یہ ماں باپ اور بہنیں سب اس کے کندھوں پہ کیوں بوجھ پڑ گیا؟ تو اس بچے کے کندھوں پہ یہ بوجھ پہلے سے تھا، اب نہیں پڑا. یہ غلطی ہوتی ہے آنے والی بچی کی کہ وہ اپنے خاوند کے ماں باپ اور بہن کو اس کے سر کا بوجھ سمجھے. یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے. شادی کے بعد یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ماں کو بندہ بھول جائے، بہن کو بھول جائے، باپ کو بھول جائے. تو بچی یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے کہ اپنے گھر کے ان افراد کو اپنے خاوند کے سر کا بوجھ سمجھے. پھر یہ بھی سمجھے کہ ساس عمر میں زیادہ ہے، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے بندے کے اندر تنقید کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور چڑچڑا پن بھی زیادہ ہوتا ہے. لہذا اس چڑچڑا پن کو عمر کا تقاضا سمجھے. یہ بھی سوچے کہ گھر میں جب میں غلطی کرتی تھی تو کئی مرتبہ میری امی مجھے تھپڑ بھی لگا دیتی تھی تو میں برداشت کرتی تھی نا. تو اگر سگی ماں کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی تھی تو کیا ساس کا سمجھانا برداشت نہیں کر سکتی؟ ساس کے سمجھانے کے اوپر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے. بلکہ بہو کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ساس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور اس سے مشورہ کر لیا کرے. یہ سوچے کہ اگر میں اپنی اس امی سے پوچھ کر مشورہ کر کے کام کروں گی تو یقیناً میں غلطیاں کم کروں گی. جب بغیر مشورے کے کام کرتی ہے تو کوتاہیاں زیادہ کرتی ہے. تو ساس کے مشورے سے کام کرنا چاہیے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کے تبصرے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ میں نے ایسے پکایا اور دسترخوان لگایا اور میری ساس نے ایسے کہا تو اچھا مجھے آج کے بعد ایسے نہیں کرنا. اور ایک بڑی غلطی کہ سسرال میں آ کر بہو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہاں کی محفلوں میں میکے کے فضائل بیان کرنا شریعت نے فرض قرار نہیں دیا. یہ بھی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے کہ سسرال کے گھر میں کوئی بات دیکھی، امی ابو کے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا. بھئی ہوتا تھا تو اب آپ وہاں سے آ چکی، اب تو آپ کا یہ گھر ہے. تو بہو کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ سسرال میں بیٹھ کر دن رات اپنے میکے کے فضائل بیان کرتی ہے جو لوگوں کے لیے پھر جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. جو اس کا نصیب تھا یہ آ گئی، امیر گھر کی بیٹی تھی، اب جہاں آئی ہے یہ اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے. بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ جس سے یہ ساس کا دل خوش کر سکے. مثال کے طور پر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی چیز لا کے دے دینا. فرض کرو انہوں نے دوائی لینی ہوتی ہے تو دوائی کے وقت کا خیال رکھنا اور موقع پہ ان کو دوائی دے دینا، موقع پہ کھانا دے دینا. یا ان کو وضو وغیرہ میں کوئی تکلیف ہے تو پانی گرم کر کے دے دینا، ہیلپ کر دینا. ایسے کاموں کا ہر وقت خیال رکھے کہ جن کو کرنے سے یہ اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے. جب یہ پازیٹو طریقے سے سوچے گی تو یقیناً وہ اس سے بیٹی سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگ جائے گی. تو ایسے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے بہو کو کہ وہ اپنی ساس کا دل جیت سکے.
اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کھینچا تانی کا ماحول ہو گیا اور یہ بہو جیت بھی گئی تو یہ یہی سمجھے کہ میں اپنی ماں کو ہرا چکی ہوں. جب بہو نے یہ ذہن میں رکھا نا کہ اس کھینچا تانی میں ساس کو ہرانے کا مطلب میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا، تو پھر اس کی جو ہے عقل ٹھکانے رہے گی اور یہ اس کھینچا تانی کے ماحول کو نہیں بننے دے گی. نئے گھر میں آ کے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگا رہنا، تجسس میں رہنا، میری نند کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کس کے فون آتے ہیں، کہیں اس کا تعلق تو نہیں، میری ساس کیا کرتی ہے، میرا سسر کیا کرتا ہے، ساس اور سسر کے درمیان جھگڑے تو نہیں، اس قسم کی ٹو میں آتے ہی لگ جانا یہ انتہائی برا کام ہوتا ہے. شرعن بھی یہ حرام ہے. شریعت نے فرمایا ولا تجسسو، تم تجسس میں نہ پڑو، ٹو میں نہ. بہو کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ہم اس پوائنٹ کو بیان کر رہے تھے کہ بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ وہ اپنی ساس کا دل خوش کر سکے. بعض کام بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کو پرسنل اٹینشن دی جائے تو دوسرے بندے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ساس کوئی میڈیسن استعمال کرتی ہے تو وقت کے اوپر اس کو میڈیسن دے دینا، احتیاطی کھانا کوئی کھاتی ہے تو وہ بنا کے دے دینا، وضو کا پانی گرم کر کے دے دینا، مصلی بچھا دینا. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے لیکن جب بہو ان کاموں کو کرے گی تو وہ سمجھیں گی کہ یہ بہو نہیں بلکہ میرے گھر کی بیٹی ہے. تو یقیناً ساس کا رویہ بہو کے ساتھ ماں جیسا ہو جائے گا. یہ بہو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے گھر کے اندر جا کر ساس کے دل میں اپنی جگہ بنائے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان دوسرے کا دل مو لیتا ہے. چنانچہ ایسی اپارچونٹیز کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو یہ میسج پہنچے کہ یہ بیٹی بن کر ان کی پرسنل خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ساس اور بہو کی اس جنگ میں اگر بہو اپنی ساس کو ہرا بھی دے تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا ہے. ایک بڑی غلطی جو عام طور پر کچھ بچیاں کرتی ہیں کہ نئے گھر میں جب جاتی ہیں تو وہاں رہنے والے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگ جاتی ہیں. نندیں کیا کیا کرتی ہیں، کیا کپڑے پہنتی ہیں، کہاں فون پہ بات کرتی ہیں، کہاں کہاں سے ان کو فون آتے ہیں، ان کے حالات کی ٹو میں لگ جانا، یا ساس اور سسر کے آپس کے درمیان کیا محبت ہے یا جھگڑے ہیں، اس ٹو میں لگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. شریعت نے کہا ولا تجسسو، تم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی ٹو میں نہ لگو، اس تلاش میں نہ لگو. اور کئی دفعہ یہ غلطی بھی دیکھی کہ اگر ان کو کچھ اونچ نیچ معلوم ہوتی ہے تو پھر اپنے میکے فون کر کے فوراً پیغام پہنچاتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ اپنی ناراضگی کا بدلہ اس طرح لیتی ہیں